ہے پتھروں سے بچنا تو پتھر تلاش کر، قاتل سے ہے نہ مٹنا تو خنجر تلاش کر، مشکل کا تیرے حل ہے مگر جستجوئے شرط، اپنی کتاب اپنا پیمبر تلاش کر۔ میں بلا تاخیر مقرر خصوصی حضرت مولانا عبد الغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ و تعالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ معزز صدر اجلاس، محترم علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 5 اگست 2018 بروز اتوار کھیدو پورہ کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں ایک دینی پروگرام میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ یہ موسم بارش کا ہے، عام طور سے اس موسم میں پروگرام نہیں ہوتے، مگر یہاں کے نوجوانوں کی محنت ہے، ان کی ہمت ہے، ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے موسم کی پرواہ نہیں کی، پروگرام منعقد کیا، اور الحمدللہ میرے سامنے آپ حضرات کی ایک بڑی تعداد قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو
آنے کو, سننے کو, بولنے کو قبول فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے مولانا محمد معراج سلفی حفظہ اللہ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر ہیں ہماری جماعت کے, جامعہ سلفیہ سے پچھلے سال فارغ ہوئے ہیں, اور پردے کے موضوع پر انہوں نے ایک بڑی مدلل اور بہترین تقریر کی. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اس میں بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان تھا. موجودہ وقت کی ضرورت ہے اس موضوع پر بولا جائے. اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی جو باتیں انہوں نے بیان کی ان پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے, یہاں کے ذمہ داروں نے جس موضوع پر کچھ کہنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں, اس موضوع پر کئی مرتبہ آپ نے تقریر سنی بھی ہوگی, مگر آج میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ نئی چیزیں, کچھ نئے پہلو اس موضوع کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں. اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں, پہلے ہم اسراء اور معراج کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اسراء کس کو کہتے ہیں اور معراج کس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا, رات کو چلنا, اور اسراء سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا تھا اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا وہاں تک کا جو سفر ہوا تھا اس سفر کو معراج کہتے ہیں. معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا, عربی میں سیڑھی کو بھی معراج بولتے ہیں. اس پورے واقعے کو ملا کر کے بھی معراج کہا جاتا ہے, اور کبھی کبھی اسراء اور معراج الگ الگ بھی بولا جاتا ہے, اور کبھی دونوں کے مکسچر کو, دونوں کے مجموعے کو بھی معراج کہا جاتا ہے. معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا اس میں بڑا اختلاف ہے. امام قرطبی نے 5 اقوال لکھے, علامہ سیوطی نے 15 اقوال لکھے. کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا, کوئی کہتا ہے ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا, کوئی کہتا ہے کہ نبوت کے 1 سال بعد ہوا. سن میں اختلاف ہے. پھر مہینے میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے ذی القعدہ میں ہوا, کوئی کہتا ہے رجب میں ہوا, کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں ہوا, کسی کا قول ہے 12 ربیع الاول کو ہوا. سن میں بھی اختلاف ہے, مہینے میں بھی اختلاف ہے, تاریخ میں بھی اختلاف ہے. ایسا کیوں؟ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو فکس کر کے بتایا کیوں نہیں گیا کہ اس رات میں یہ واقعہ ہوا؟ اس رات کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس رات کو متعین کر کے نہیں بتایا گیا, اس میں بھی ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ وہ رات اہم نہیں ہے, اس رات کا پیغام اہم ہے. اس رات میں میسج کیا دیا گیا, اس رات میں سندیش کیا دیا گیا, وہ اہم ہے. اگر وہ رات اہم ہوتی تو بتا دیا جاتا کہ فلاں تاریخ, فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو معراج کی رات ہے. مگر وہ رات فکس نہیں کر کے بتائی نہیں گئی کہ کس مہینے کی رات. آج ہمارے بہت سارے بھائی 27 رجب کو معراج کی رات سمجھتے ہیں. غلط بات ہے یہ, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی مستند دلیل نہیں ہے. ہاں اتنا طے ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ تمام اقوال کو سامنے رکھ کر جو سب سے مضبوط بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا. معراج کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا معراج کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا, کن حالات میں, کس سچویشن میں پیش آیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی, جن کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی, ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرت خدیجہ آپ کی وہ بیوی تھیں
جنہوں نے 25 سال تک آپ کا ساتھ دیا. اللہ کے رسول کی زندگی میں 25 سال تک حضرت خدیجہ کا سپورٹ حاصل رہا. ایک شوہر جتنی بھی ٹینشن میں ہو، اگر ایک وفادار اور بیوی کا حق ادا کرنے والی بیوی مل جائے تو شوہر کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی. ایک وفادار بیوی کی تمام خوبیاں حضرت خدیجہ کے اندر موجود تھی. اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ بخاری شریف کی 3 حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں سب سے پہلی قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی اور آپ گھبرائے جب گھر آئے اور آپ نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں حضرت خدیجہ سے کہا کہ جلدی سے چادر لاؤ. حالانکہ گرمی کا موسم تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے, سردی محسوس ہو رہی تھی آپ کو. حضرت خدیجہ کمبل لاتی ہیں, چادر لاتی ہیں, آپ کو اڑاتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں واللہ لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر اللہ نے ڈالی ہے, یہ ذمہ داری میں پوری کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. اس سوچ نے مجھے اتنا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. میرے پیارے بھائیوں, ایک بیوی کا اتنے نازک موقع پر کیا کردار ہو سکتا ہے, وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا. اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے ہیں, آپ کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے. اتنے نازک موقع پر حضرت خدیجہ کیا بولتی ہیں, ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ کرنے کے قابل ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج, آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں, آپ تو یتیموں کے ملجائیں, آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا کرتے ہیں, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ جوڑا کرتے ہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اگر اللہ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو ضرور یہ ذمہ داری بھی اللہ پوری کروائے گا. ایک وفادار بیوی کے یہ الفاظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو, آپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اور آپ کی وہ ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی. جب آپ گھر سے نکلتے تھے کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا, کوئی آپ کو پاگل کہتا تھا, کوئی آپ کو مجنوں کہتا تھا. آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی اوجھڑی ڈالی جاتی تھی, آپ کے نماز سجدے کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش ہوتی تھی. یہ ساری تکلیف, یہ سارا غم, یہ سارا درد جب اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر پہنچتے تھے اور اپنی وفادار بیوی کے پاس پہنچتے تھے تو سارا غم دور ہو جاتا تھا. یہ کمال تھا, یہ فضیلت تھی, یہ مقام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. مگر ہجرت سے 1 سال پہلے یہ وفادار بیوی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفادار بیوی انتقال کر گئی. اللہ کے نبی کا ایک سہارا دنیا سے چلا گیا. یہ سہارا جو گھر کے اندر تھا وہ بھی چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے, آخر تک اسلام نہیں لائے, اللہ کے نبی کے چاہنے کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, مگر ابو طالب کے زندہ رہنے سے اور ان کے رہنے سے اتنا تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھل کر کے حملہ کر سکے. لوگ پھر بھی ابو طالب کا خیال کرتے تھے. ان کے رہنے سے اللہ کے نبی کو بڑا سپورٹ حاصل تھا. ایک طرف حضرت خدیجہ کا انتقال, دوسری طرف حضرت ابو طالب کا انتقال. یہ دونوں صدمے جو اللہ کے نبی کے سینے کو لگے میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی کے لیے ایک ہی سال کے اندر کچھ مہینے کے گیپنگ پر حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ غم سے چھلنی ہو گیا اور مورخین نے, سیرت نگاروں نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا عام الحزن. وہ غم کا سال تھا, وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدمے کا سال تھا. ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ سچویشن آپ اپنے سامنے رکھیے, دوسری طرف
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مکہ والے میری بات نہیں مان رہے ہیں، میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی مکہ والوں سے جب مایوس ہو گئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا، چلو اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، میں تھوڑا آس پاس کے شہروں میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں کے لوگ میری بات مان لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور اللہ کے پیارے نبی طائف جاتے ہیں۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو حج اور عمرہ کرنے کا موقع ملے، بہت خوبصورت جگہ ہے طائف، سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے اس کو، پورا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن جگہ جتنی خوبصورت ہے وہاں کے رہنے والوں کے دل اتنے ہی پتھریلے، اتنے ہی کٹھور تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کا سفر آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، 4 ویلر اور 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا، گھوڑے اور اونٹ کی سواری ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی سواری بھی نہیں کی، آپ نے پیدل یہ 100 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اللہ کے نبی طائف پہنچے، ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو دین پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کسی کے گھر جا کے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ اپنے پاس جو کھانا لے کر گئے تھے اسی کھانے کو راستے میں کھایا کرتے تھے۔ حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے اس سفر کے اندر۔ طائف پہنچے آپ، توحید کی تبلیغ کرنی آپ نے شروع کر دی۔ 1-2 دن نہیں، 1 ہفتے تک اللہ کے پیارے نبی طائف میں رہے، مگر میرے پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ایک آدمی بھی میرے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، الٹے میرے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ طائف کے بڑے بڑے جو چودھری تھے، بڑے بڑے جو وہاں کے سردار تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، کہا ہے محمد کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تو تم کو نبی بنا کر بھیج دیا؟ اس طریقے کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے اور دل کو تکلیف پہنچانے والے جملے اللہ کے نبی کے اوپر پھینکے گئے۔ او لوگوں، ہم نے اپنے نبی کے جیسا صبر والا دیکھا کہاں ہے؟ اسلام کی راہ میں، توحید کی راہ میں، دعوت کی راہ میں آج ہمیں 2-4 پتھر کھانے پڑ جائیں تو ہمارے منہ پر شکایت آ جاتی ہے۔ او لوگوں، او دین کا کام کرنے والے، دعوت کا کام کرنے والے علماء کے لیے بھی پیغام ہے، طلباء کے لیے بھی پیغام ہے، دین کا کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ او لوگوں، یہ دین کی دعوت کا کام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے، یہ آزمائشوں کی راہ، یہ امتحانات کی راہ ہے۔ یہاں تم کو پتھر بھی کھانے پڑیں گے، یہاں تم کو گالیاں بھی سننی پڑیں گی، یہاں تم کو گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا۔ 1 ہفتے تک اللہ کے پیارے نبی طائف میں رہے، ایک بندہ بھی میرے نبی کے اوپر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کی ہمت دیکھیے، ہارے نہیں، تھکے نہیں، کام کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید بتاتے رہے، شرک سے خبردار کرتے رہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، جب اللہ کے نبی مایوس ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ واپس جانے لگے۔ ان بدبختوں نے ابھی اپنی بدبختی کا سلسلہ ختم نہیں کیا، جب پیارے نبی جانے لگے انہوں نے اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے بدماش لڑکوں کو، گنڈوں کو، موالیوں کو، لچوں کو، لفنگوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، اس کائنات کی نگاہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ رحمت للعالمین جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر راستے میں دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جو دنیا والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، جو رحمت کائنات بن کر آئے تھے، آج اس نبی کے اوپر طائف کی گلیوں میں، طائف کی سڑکوں پہ، طائف کی وادیوں میں پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کا ڈیفنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کتنی طرف سے بچائیں گے، پتھر تو چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے بدن سے خون بھی رسنے لگتا ہے، آپ کے جوتوں میں خون جم جاتا ہے۔ آپ کسی طریقے سے طائف سے نکلتے ہیں اور طائف سے 3 کلومیٹر آگے ایک باغ میں جا کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں۔ اللہ، اس دعا کے الفاظ پر غور کرو تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر کیا حالات گزر رہے تھے، ان حالات کی عکاسی اللہ کے نبی کے اس دعا کے الفاظ سے ہوتی ہے۔
کیا دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں، اے اللہ آج میری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے، اے اللہ آج میری طاقت کمزور ہو گئی ہے، آج لوگوں کی نظر میں حقیر بن گیا ہوں. اللہم انت رب المستضعفین، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی، یہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، یہ مل کر کے میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں. ام الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ کیا تو نے میرے دشمنوں کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ شکایت ہے اللہ کے نبی کی، مگر شکایت بھی اپنے مولا سے ہے. دنیا والوں کے سامنے شکایت نہیں ہے، طائف والوں سے شکایت نہیں ہے، شکایت اپنے مولا سے کہ اللہ تو نے کس کے حوالے کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ ان لم یکن بک غضب علی فلست بالی. اے اللہ پتھر کھائے تیرے نبی نے، خون بہا تیرے نبی کا، مگر اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اے میرے رب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا ناراض ہو جائے قبول ہے، مگر اے میرے رب تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تیرے چہرے کے نور کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. لوگ بولتے ہیں نا وہابی لوگ وسیلہ نہیں مانتے، ہم وسیلہ مانتے ہیں. ہمارے نبی نے بھی وسیلہ لگایا، مگر جو جائز وسیلہ ہے وہ وسیلہ ہم لگاتے ہیں. نبی نے اپنے رب کے چہرے کے نور کا وسیلہ لگایا. اے اللہ میں تیرے چہرے کے نور کا وسیلہ لگاتا ہوں، تیرے چہرے کے نور سے. ہم اللہ کا چہرہ بھی مانتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں. ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے اللہ کا چہرہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا جلال والا چہرہ ہے، اکرام والا چہرہ ہے. مگر اللہ کا چہرہ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. کہا اے اللہ تیرے چہرے کے نور کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، جس نور سے زمین و آسمان روشن ہیں اور جس نور سے اس دنیا اور آخرت کا کام چل رہا ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من ان یحل بی سخطک، کہ تیری ناراضگی میرے اوپر نازل نہ ہو. وینزل علی غضبک، تیرا غضب میرے اوپر نازل نہ ہو. یہ دعا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کے سفر سے واپسی میں، اور اسی کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا. گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج کرا کے یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے اے میرے نبی تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہو، ہمارا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، ہماری مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. اے نبی زندگی کے کسی موڑ پر تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے ہو. ہم تمہیں معراج کا یہ عظیم الشان سفر کر کے تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی ہم تمہیں اس قدرت، اپنی قدرت کے وہ جلوے دکھائیں گے، وہ مظاہر دکھائیں گے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے. ایک بات بتاؤں، اللہ نے اپنے ہر نبی کو تقریباً جتنے نبیوں کا قرآن میں عام طور سے ذکر ہے جو جلیل القدر انبیاء ہیں، جیسے حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، اللہ نے اپنے زیادہ تر نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے. مگر آپ غور کریں تو تمام نبیوں کو جو معجزے ملے ہیں ان معجزوں کا جو کلائمیکس ہے، ان معجزوں کی جو انتہا ہے، وہ معجزے جا کر ختم کہاں ہوتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے ہیں تو زمین سے چشمہ نکل جاتا ہے. لیکن میرے نبی کا معجزہ دیکھو، میرے نبی کو لاٹھی کو بھی زمین پر نہیں مارنا ہے، پانی کی ضرورت پڑی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا معراج کے موقع پر. یہ الگ بات ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے، یہ غلط بات ہے. دیکھا نہیں ہے.
دنیا کی آنکھ سے کوئی نبی کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے نبی سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا, صحیح مسلم کی روایت, ہل رأیت ربک, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے نور انا اراہ, اللہ تو ایک نور ہے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کو اس دنیا کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم الفریۃ علی اللہ, جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ مانتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے کلام کیا ہے, بات چیت کی ہے, رب نے کلام کیا ہے. اب آئیے ذرا ہم معراج کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. معراج کا واقعہ قرآن میں 2 جگہ مذکور ہے, ایک 15ویں پارے کی سٹارٹنگ میں اور ایک سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک. آئیے پہلے ان قرآن کی ان دونوں آیتوں کو, ان دونوں جگہوں سے آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن کریم کا 15واں پارا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, لیلن راتوں رات, من المسجد الحرام مسجد حرام سے, الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فضیلت بیان ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی, معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, انداز بیان تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بڑا عظیم ہے وہ رسول, بڑا اعلیٰ ہے وہ رسول, بڑا بلند ہے وہ رسول کہ جس کو ہم نے معراج کرائی. مگر انداز بیان یہ نہیں ہے. انداز بیان کیا ہے؟ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. گویا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے, یہ پیغام دے رہا ہے, میرے بندو ہم نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا ہے. میرے نبی معراج کے سفر پر گئے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ بات یاد رکھو کہ میرا نبی میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں. میرے نبی اگر معراج پر گئے تو یہ میری قدرت ہے, یہ میرا کمال ہے, یہ میری قدرت ہے کہ میں نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا ہے. کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ نعوذ باللہ رسول اپنے کمال سے معراج کے سفر پہ چلے گئے. معراج کا یہ سفر کرانے والی رب کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. اور سبحانہ کا لفظ شروع کیا. سبحانہ عربی زبان میں کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں, بہت عظیم واقعہ ہے. اور یہیں سے تردید ہو گئی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ معراج کا سفر خواب میں پیش آیا تھا یا معراج روحانی تھی. نہیں, اگر معراج روحانی ہوتی تو اس عظمت کے ساتھ یہ واقعہ بیان نہ ہوتا. اور کیا کہا؟ اپنے بندے کو لے کر گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. اور ایک خاص بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے نبی کا جب کوئی اللہ کے رسول کی شان بیان کی گئی ہے قرآن میں, آپ کا کوئی اعلیٰ مقام بیان کیا گیا قرآن میں, تو وہاں بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم لوگ التحیات بھی پڑھتے ہیں تو التحیات میں جب اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ نبی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, بلکہ بندہ ہونا, اللہ کا بندہ ہونا یہ نبی کا کمال ہے. یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے, آپ کی خوبی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا نام جب بھی لیتا ہے تو ان کو اپنا بندہ کہتا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد, ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو. حضرت ایوب کے بارے میں قرآن میں کہا گیا نعم العبد انہ اواب, میرا بندہ ایوب میرا بڑا اچھا بندہ ہے. نبیوں کو بندہ کہا گیا تو اللہ کے نبی کو بندہ کہا گیا. اچھا, کہاں سے کہاں تک سفر کرایا گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تک سفر کیوں کرایا گیا؟ بیت المقدس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں جو بیت المقدس ہے نا, جو ملک شام کی سرزمین ہے, یہ انبیاء کی سرزمین ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے, یہ بہت سارے پیغمبروں کی سرزمین ہے. اور اسلام سے پہلے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کا قبضہ تھا، بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ اللہ نے معراج کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک کا سفر کرا کے یہ پیغام دیا ہے کہ سن لو دنیا والو، اب اس مسجد کے وارث یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اب اس مسجد کے صحیح وارث کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ اب یہودی جو مغضوب علیہم قوم ہے، جن کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی ہے، وہ اس مسجد کے حقدار نہیں ہیں۔ آج ہماری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے وہ مسجد دی تھی، کبھی عمر فاروق کے ذریعے دی تھی، کبھی صلاح الدین ایوبی کے ذریعے دی تھی، مگر ہم نے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں آج پھر اس مسجد کو کھو دیا ہے۔ لیکن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، انشاءاللہ وہ بیت المقدس وہ ہمارا قبلہ اول ایک بار پھر اہل اسلام کے ہاتھ میں آئے گا، اور وہاں ہمیں نماز پڑھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور جب یہ معراج کا واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کی حکمت بھی بتا دی، معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا یہ بھی بتا دیا، اسراء کا سفر کہاں ختم ہوا یہ بھی بتا دیا، اور اس کی حکمت بھی بتا دی۔ اب آئیے قرآن کریم کا 27واں پارہ اٹھائیے، سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک دیکھیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے نبی نے جبریل کو دوسری بار دیکھا، کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ عندہا جنت الماوا، یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ جنت کے پاس ایک جگہ ہے جہاں جنت الماوا کے نام سے جنت کا ایک عالیشان درجہ ہے، جنت کا ایک عالیشان مقام ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور اس وقت اس سدرۃ المنتہا کی کیا کیفیت تھی اللہ فرماتا ہے وہ بیان کرنے کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر سونے کے پروانے وہاں ٹہلتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، سونے کے پروانے گھومتے رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ابھی میں جب حدیث پڑھوں گا معراج کی تو بتاؤں گا کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی جب معراج کے سفر پر گئے تو نہ تو میرے نبی کی نظر بہکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ جب آدمی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے نا تو چکپکا جاتی ہے اس کی آنکھیں۔ جب آدمی بالکل جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، امید نہیں کر سکتا، ایسی کوئی چیز دیکھ لے تو آدمی کی آنکھیں جو ہوتی چودیا جاتی ہیں، آدمی ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ مگر معراج کے پورے سفر میں اللہ کے پیارے نبی کی آنکھیں کہیں پر ہکا بکا نہیں، کہیں پر بہکی نہیں، اللہ کے نبی کی نظریں نارمل تھی، آپ کی آنکھیں نارمل تھی۔ یہ کمال تھا، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی نظر کہیں بہکی نہیں اور کہیں حد سے آگے نہیں بڑھی۔ اب آئیے ہم معراج کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے، تقریباً 1.5 پیج کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و مناقب الانصار میں باب المعراج کے نام سے معراج قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، اور وہاں پہ حدیث نمبر اگر آپ بخاری شریف کھولیں گے 3887 3887 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ آپ حدیث بخاری شریف کی کوئی بھی نسخہ اٹھا کے اس نمبر کے تحت یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں دوسرے صحابی سے جن کا نام ہے مالک بن صعصعہ۔ مالک بن صعصعہ یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کی پوری حدیث کی کتاب میں معراج کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، اکلوتی یہی ایک حدیث ان سے روایت ہے، بخاری کے اندر بھی اور دیگر تمام کتابوں کے اندر۔ حضرت مالک ابن صعصعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، میں حتیم میں تھا۔ حتیم کیا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ حاجی ہیں، حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں،
یا بہت سارے لوگ سعودی عرب میں جو کام کرتے ہیں اور وہاں عمرہ کرنے کا موقع ملا، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ جو ہے چبوترا ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی سعودی عرب کے سفر پہ جانے کی اور عمرہ کرنے کا موقع ملا، تو میری بڑی خواہش تھی کہ وہاں مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن عورتوں کی اتنی تعداد اور ازدحام تھا، میری ہمت نہیں پڑی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب حرم میں اور خانہ کعبہ کے پاس بھی عورتوں کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے وہاں پر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ مردوں کا انتظام الگ رہے، عورتوں کا الگ رہے، سب ساتھ میں طواف کرتے ہیں، مگر عورتوں کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، مگر میرے بھائیوں اگر آپ اس ٹائم تو جب حج کا سیزن چل رہا ہے، حج میں تو بے حد رش ہوگا، میں تو اکتوبر میں گیا تھا جب حج وغیرہ کا معاملہ بالکل ختم تھا، رش بہت کم تھا، مگر اس موقع پر میں نے دیکھا کہ پورے حتیم میں عورتیں بھری پڑی ہیں، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں کھڑے ہو کے آپ خانہ کعبہ کو چھو بھی نہیں سکتے، اتنا ازدحام تھا عورتوں کا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور میں نے دیکھا وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکا مکی ہو رہی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ عورتیں بھی اسی میں لائن میں لگی ہوئی ہیں، عورتوں کے ساتھ لوگوں کے بدن ٹچ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے گھر کے پاس خانہ کعبہ کے پاس مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ حجر اسود کو چھونا، حجر اسود کو چومنا یہ ایک سنت ہے، اگر یہ سنت ہمیں مل گئی تو بہتر ہے، نہیں ملی تو کوئی ہمارے حج میں عمرہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اس سنت کو پانے کے لیے لوگ دھکا دیتے ہیں، عورتوں کو ٹچ کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ اور خاص طور سے حتیم کے اندر اگر آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں گے وہاں عورتیں بھری پڑی۔ تو بہرحال حتیم کے اندر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس اتانی آتن، ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ یہ آنے والے کون تھے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد وَشَقَّ مَا بَيْنَ هَٰذِهِ إِلَىٰ هَٰذِهِ، اللہ کے نبی اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ گلے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ انہوں نے چاک کیا، اتنے حصے کو انہوں نے چاک کیا، پھاڑا۔ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، میرے دل کو نکالا۔ فَغُسِلَ ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّن ذَهَبٍ، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، سونے کی ایک ٹرے لائی گئی، سونے کی ایک پلیٹ لائی گئی۔ مملوءۃ ایمانا، اس ٹرے کے اندر ایمان بھرا تھا۔ اب ایمان کے بارے میں جہاں تک ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، ایمان ایک عقیدہ کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے، ایمان زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کا نام ہے، مگر یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان اس سونے کی پلیٹ میں رکھ کے آیا، اس کا مطلب اللہ جب چاہے تو ایمان کو فزیکل بھی بنا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان اس پلیٹ میں، اس تشت میں بھرا ہوا تھا۔ فغسل قلبی، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میرے دل کو دھویا گیا۔ ثم حشیا، پھر میرے دل کو دوبارہ اس کی جگہ فٹ کیا گیا۔ ثم عیدا، پھر جیسے میرا سینہ تھا ویسے کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، اور اللہ کے فرشتے حضرت جبریل نے کی۔ معراج کا واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب بہت عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس کے ترازو پر بھی لوگ تولنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے چلے گئے، اور وہاں آدمی جیسے جیسے اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، تو پھر اوپر آپ گئے تو آپ کا دم گھٹنے لگا ہوگا۔ اس طریقے کی عقلی اور خیالی باتیں بہت سارے لوگوں نے لکھی۔ میں ایک بات جانتا ہوں میرے بھائی کہ معراج کا سفر اللہ نے اپنے نبی کو کرایا، اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جتنی ترقی کر چکا ہے آج، مگر کائنات کے بہت سارے گوشے ایسے ہیں جہاں تک انسان کی ابھی رسائی نہیں ہوئی۔ ارے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انا زینا السماء دنیا بمصابیح، یہ جتنے سیارے ہیں، یہ جتنے ستارے ہیں، سب پہلے آسمان پر ہیں۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا سات آسمان کہاں ہے؟ ارے بھائی ابھی تو تم پہلے آسمان پر بھی قاعدے سے نہیں پہنچ پائے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو ستارہ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو ستارہ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہاں تک جانے کے لیے ہم کو اگر ہم 3000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے جائیں گے تو 4 سال لگیں گے۔
جو سب سے قریب ہے جو ستارہ، وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر ہم 3000 کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر، ابھی تک کوئی ایسی سواری ایجاد نہیں ہوئی ہے، اگر اتنی رفتار سے ہم جائیں گے تو 4 سال لگیں گے سب سے قریبی ستارے تک جانے میں. یہ سائنس کہتی ہے. ابھی تو کائنات بہت، انسان کی رسائی، بہت ستارے ایسے ہیں، بہت سیارے ہیں جہاں تک ہوئی نہیں ہے. تو ابھی تو انسان پہلے آسمان تک قاعدے سے نہیں پہنچا، وہ 7 آسمانوں کی بات کیا کرتا ہے. تو ان سب چیزوں میں بہت زیادہ عقل کے گھوڑے نہیں لگانے چاہیے کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اپنے عقل کا علاج کرنا چاہیے، اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. سونے کی پلیٹ لائی گئی، اس میں ایمان بھرا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے دل کو دھویا گیا اور دوبارہ میرے دل کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا اور سینے کو صحیح کر دیا گیا. ثم اوتیت بدابہ، پھر ایک سواری لائی گئی. سواری کیسی تھی؟ دون البغل فوق الحمار. اس سواری کا سائز کیا تھا؟ وہ گدھے سے تھوڑی سی اونچی تھی اور کھچر سے تھوڑی سی نیچی تھی. یقال لہ البراق، اس سواری کا نام براق تھا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بولتے براق. براق نہیں ہے، براق ہے. وہ بنارس میں ایک تعزیہ نکلتا ہے براق میں، معلوم ہے آپ کو؟ بنارس میں ایک تعزیہ نکلتا ہے براق کے نام کا. ایک عورت کے شکل کی ایک تعزیہ ہوتی ہے، اس کو براق کا تعزیہ کہتے ہیں. کتنی واہیات بات ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ جو سواری لائی گئی اللہ کے نبی کے لیے وہ اس کی شکل عورت کے جیسی تھی. کہیں ذکر نہیں ہے. مگر آج لوگوں نے اس کی شکل عورت کے جیسی بنا دی اور اس کے نام کا تعزیہ بنا دیا اور اس کے آگے آج نظر و نیاز ہو رہی ہے، منت مان رہے ہیں لوگ، سجدے کر رہے ہیں، اس کے نام کا فاتحہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے اوپر. ہماری جو سب سے بڑی کیپٹل ہے، سب سے بڑی پونجی ہے میرے بھائیوں، توحید ہے. آج مسلمان اس توحید کی امانت کو کھو چکا ہے. یہ جو پوری دنیا میں ہم مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، اللہ کی توحید کو ہم نے چھوڑا ہے. اس لیے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ یہی ہمارا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر اللہ کی مار آ رہی. تو وہ سواری جو تھی، براق نام نہیں اس کا، براق نام ہے. رے کے اوپر تشدید مت پڑیے گا، براق کہتے ہیں اس کو. وہ لائی گئی. اچھا اس کی اسپیڈ کیا تھی؟ یزو خطوہ عند اقصی طرفہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک قدم وہاں تک جاتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی. تا حد نگاہ، انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا. فحملت علیہ، مجھے اس کے اوپر سوار کیا گیا. اور حضرت جبریل ساتھ میں. ایک سبق ملا کہ سفر میں چلو تو کسی کو ساتھ میں لے کے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو اکیلے معراج کرا سکتا تھا، مگر جبریل کے ساتھ کرایا. پتہ یہ چلا کہ سفر میں کسی کو ساتھ میں رکھو، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کسی اچھے انسان کو ساتھ میں رکھو، کسی نیک آدمی کو اپنے ساتھ میں رکھو. اللہ کے نبی کہتے میں آگے بڑھا، پہلے آسمان پر پہنچا جس کو السماء دنیا کہا جاتا ہے، دنیا والا آسمان، قریب والا آسمان، وہاں تک گیا. فاستفتح، حضرت جبریل نے دروازہ کھلوایا. اندر سے آواز آئی، من، کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا جبریل، میں جبریل. ایک سبق ملا کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو. اور یہ بھی پتا چلا کہ اجازت لینے کا سسٹم دنیا ہی میں نہیں، آسمان پر بھی ہے. آسمان کے دروازوں پر بھی کوئی بغیر اجازت نہیں جا سکتا. اور ایک بات بتاؤں، ابھی ہم لوگ شکایت کرتے کہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، لڑکے لڑکیاں بہت بگڑ رہے ہیں، بہت بدکاری پھیل رہی ہے. 1-2 سال پہلے میں مئو آیا تھا تو لوگوں نے بتایا تھانے پر شادیاں بہت ہو رہی ہیں. اب پتہ نہیں ہو رہا ہے سلسلہ کی ختم ہو گیا الحمدللہ. اور ابھی کی حالت یہ ہے، چاہے مئو ہو چاہے بنارس ہو، اگر آپ رات میں دن میں اگر آپ جائزہ لیں تو زیادہ تر نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہوا ہے، اور یا تو وہ کچھ سن رہا ہے یا وہ کسی سے بات کر رہا ہے. اور کیا سن رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اسلام کے اندر زنا کاری کو روکنے کے لیے، زنا تک پہنچانے کی جو چور دروازے ہیں، ان تمام چور دروازوں کو بند کیا گیا. جانتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو اسلام کہتا ہے اجازت لے کے اندر جاؤ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تھے، جب کسی کے دروازے پر جاتے تھے، آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے، پردہ کھلے اور کسی غیر محرم عورت کے اوپر یا کسی نامناسب منظر کے اوپر میری نگاہ پڑ جائے. او لوگو، اسلام تو وہ دین ہے
جو زناکاری کو یہاں سے روک رہا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ بلا اجازت کسی کے گھر بھی نہیں جانا ہے, کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھنا ہے. یہی نہیں, جب عورت گھر سے نکلے 50 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو, 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو, اسکول جانا ہو, کالج جانا ہو, کہیں پر بھی جانا ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأۃ الا ومعها محرم, عورت سفر نہ کرے, عورت گھر سے نہ نکلے مگر ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے, اس کا بھائی ہونا چاہیے, اس کا بیٹا ہونا چاہیے, اس کا شوہر ہونا چاہیے, کوئی محرم ہونا چاہیے. بغیر محرم کی عورت گھر سے نہ نکلے. یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ چور دروازے جہاں سے سماج اور سوسائٹی میں بدکاری اور زناکاری آتی ہے, اسلام نے وہاں سے اس کو ختم کیا ہے, وہاں سے کنٹرول کیا ہے. قرآن کا 22واں پارہ کھولو, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے اے میرے نبی کی بیویاں, اے میرے نبی کی گھر والیاں, جب تمہارے دروازے پر کوئی اجنبی آدمی آ جائے, کوئی غیر مرد آ جائے, کوئی پرایا آدمی آ جائے اور تمہیں کسی پرائے آدمی سے بات کرنی پڑ جائے, فلا تخضعن بالقول, تو تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرو, تم لچک کے ساتھ بات نہ کرو, تمہاری آواز میں بہت زیادہ مٹھاس نہ ہو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تمہارے بارے میں غلط خیال اپنے دل میں پال لے. کسی لڑکی کی ایک میٹھی آواز اور خوبصورت آواز کبھی کبھی کسی نئے فتنے کی شروعات کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا میرے بھائیوں, یہ زناکاری کو روکنے کا پہلا قدم ہے. یہاں تک کہا گیا کہ گھر میں بچے اپنی بھابھی کے کمرے میں جائیں, اپنے ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو بچے بھی اجازت لے کر جائیں. اگر 3 ٹائم تو بتایا گیا کہ نابالغ بچے بھی اجازت لے کے جائیں. اگر صبح فجر کی نماز کے پہلے اگر بچوں کو ماں باپ کے کمرے میں کوئی کام ہے تو اجازت لے کے جائیں. رات میں عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو کوئی کام ہے, چھوٹے بچوں کی بات ہوگی, بڑے بچے تو جب جائیں گے اجازت لے کے جائیں گے. نابالغ بچوں کے بارے میں اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ اگر وہ عشاء کے بعد جائیں یا فجر کے پہلے جائیں یا دوپہر میں جب آدمی آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے, اگر وہ بھی جائیں تو اجازت لے کے جائیں. یہ تعلیم, یہ ٹریننگ بچوں کو بچپن سے یہ کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ سوسائٹی پوتر بنے, سماج پوتر بنے, سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری کا کوئی چور دروازہ, کوئی سوراخ اسلام نے چھوڑا نہیں ہے میرے پیارے. تو پوچھا حضرت جبریل نے, کون؟ پوچھا کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں, چاہے وہ آپ کا لاکھ جان پہچان کا آدمی ہے, اگر وہ اندر سے پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتائیے, یہ مت کہیے میں ہوں. یہ اسلام کے اندر منع ہے. بہت سارے لوگ موبائل پر فون کرتے ہیں, مجھ کو بھی فون کرتے ہیں, السلام علیکم ولی صاحب پہچانا؟ ارے بھائی میں تمہارا چہرہ تھوڑی دیکھ رہا ہوں. 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کسی کا فون آتا ہے, فون کر کے وہ یہ پوچھتا ہے مولوی صاحب پہچانا؟ میں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. معلوم ہو رہا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب بول رہے ہیں, میں بول رہا ہوں. یہ میں منع کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اگر کسی کے گھر جائیں اجازت لیں تو نام بتائیں. پوچھا گیا کون؟ حضرت جبریل تو ہمیشہ آتے جاتے تھے نا, فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, کہہ سکتے تھے ارے مجھے نہیں پہچانا. انہوں نے نام بتایا جبریل. اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ کہیں انٹروڈکشن کرانا ہو تو پہلے نام بتاؤ, پہلے ٹائٹل مت بتاؤ. حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فرشتوں کا سردار ہوں, میرا نام روح الامین ہے, میرے پر کی یہ طاقت ہے, میرے جسم کی یہ طاقت ہے. اپنا نام بتایا میں جبریل ہوں. تو سمپل, کوئی پوچھے آپ کون تو پہلے نام بتائیے, میں فلاں ہوں, نام بتائیے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. اب اندر سے آواز آئی, دروازہ کھول دیا گیا اور اندر سے آواز آئی مرحبا, خوش آمدید, ویلکم, سواگت ہے آپ کا, نعم المجیء جا, بڑا بہترین آنے والا آیا ہے. ایک بات بتاؤں, اگر اللہ چاہتا آسمان کے 7 دروازوں کو اپنے نبی کے لیے کھول دیتا, یہ تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جبریل کہہ رہے کون, اندر سے آواز آ رہی کون, جبریل کہہ رہے میں جبریل, اور پھر دروازہ کھل رہا ہے. اصل میں دروازہ بند ہو اور کسی کے آنے پر دروازہ کھلے, اس میں زیادہ رسپیکٹ ہے, اس میں زیادہ سمان ہے, اس میں زیادہ احترام ہے. اللہ نے اپنے نبی کی تکریم کے لیے یہ طریقہ اپنایا.
اور اپنے نبی کو یہ بتانے کے لیے کہ آسمان کے دروازے ہمیشہ کلوزڈ رہتے ہیں، جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تبھی یہ دروازہ کھلتا ہے. تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے. تو وہاں پر ہم اور آپ کے سب کے باپ جن کی ہم اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے. حضرت جبریل نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، یہ آدم ہیں، یہ آپ کے ابا ہیں. تو اللہ کے نبی نے فوراً سلام کیا. ایک سبق یہ ملا کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، باپ بیٹے کو سلام کرے. اللہ کے رسول سے حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے ابا آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے. حضرت آدم سے نہیں کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے. اس کا مطلب کہ آنے والا سلام کرے، جو وہاں بیٹھے وہ سلام نہ کریں، آنے والا سلام کرے. اللہ کے نبی نے سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید اے میرے نیک بیٹے، اے میرے نیک نبی. اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں پر بھی وہی واقعہ. پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد. کہا بلایا گیا کہاں؟ کہا کہ خوش آمدید، بڑا مبارک ہے آپ کا آنا. دروازہ کھولا گیا تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. دونوں کی ماں ایک دوسرے کی بہن تھی، حضرت عیسیٰ کی اور حضرت یحییٰ کی. تو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، دونوں دوسرے آسمان پر تھے. اللہ کے نبی نے ان دونوں کو بھی سلام کیا. ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید اے نیک بھائی اور اے نیک نبی. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر گئے. وہاں پر بھی اجازت لی گئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے سلام کا جواب دیا. آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو نیک بھائی کہا، آپ کو نیک نبی کہا. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب حضرت موسیٰ کے پاس سے اللہ کے نبی جانے لگے تو حضرت موسیٰ رونے لگے. جب اللہ کے نبی چلے گئے تب موسیٰ رونے لگے. تو حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ آدمی، یہ انسان، یہ شخص میرے بعد دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا. یدخل من امتی اکثر مما یدخل من امتی، لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے اور آپ سے حسد نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ہم سے اور آپ سے حسد اور جلن میں یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ان کے سینے میں ان کی امت کی محبت ہے جس نے ان کی آنکھوں میں آنسو لا دیے. ہر نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اور قربان جاؤں میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے نبی بھی اپنی امت کے لیے سے بڑی محبت کرتے تھے. اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے ہمارے لیے بھی رات کی تاریکیوں میں آنسو بہائے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت پر پیار آ رہا ہے. ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے دن تک اللہ کے دین کو پھیلایا، لیکن میری امت کے لوگ اتنے زیادہ جنت میں نہیں جائیں گے جتنے ان کے جائیں گے. اور ایک سبق اور ملا کہ کوئی اچھی چیز اگر چھوٹ جائے تو آدمی رو سکتا ہے، رونا منع نہیں ہے. کوئی تہجد پڑھنے والا ہے، رات میں سوچ کے سوئے کہ میں تہجد پڑھوں گا، اور رات میں نیند آ جائے اور صبح کو نیند کھلے اور آنکھوں سے آنسو آ جائے کہ اے اللہ کاش تو نے میری نیند کھل گئی ہوتی اور میں تہجد پڑھ لیتا. تو ایسے آنسو اللہ کو بڑے پیارے ہیں جو کسی اچھے کام کے چھوٹ جانے کی وجہ سے آنسو بہیں. رونا برا نہیں ہے. سوال یہ ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ کب رونا چاہیے کب نہیں رونا چاہیے. بہرحال پتہ چلا کہ اچھی چیز اگر چھوٹ جائے تو رویا جا سکتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ سب کے سامنے نہیں رونا چاہیے. اللہ کے نبی جب چلے گئے تب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے نبی کے سامنے یہ ان کا ادب تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ نہیں روئے. ساتویں اور آخری آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر بھی آپ کا ویلکم کیا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا. اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے باپ
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت جبریل نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مبارک ہو اے میرے نیک بیٹے، اے میرے نیک نبی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے کے جایا گیا. سدرہ کے معنی عربی میں بیری کا درخت ہوتا ہے. بیر جو ایک پھل ہوتا ہے جسے ہم لوگ عام طور سے کھاتے بھی ہیں، بیری کا جو پھل ہوتا ہے اسے عربی میں سدرہ کہتے ہیں. اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے جہاں کسی چیز کا اینڈ ہو جائے، جہاں کوئی چیز ختم ہو جائے. سدرۃ المنتہا وہ جگہ تھی جہاں کے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، جہاں کے بعد جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. اس جگہ کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کا اپیرنس کیسا تھا، اس کا لک کیسا تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ایک پیڑ کی طرح تھا، ایک بیر کے درخت کی طرح تھا. اور اس کے جو پھل تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں جگہ کے ایک جگہ تھی جس کا نام ہجر تھا. ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، ہم لوگ دنیا میں بیر دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیر ہوتی ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی جو بیریاں تھیں جو اس پیڑ میں لگی تھیں وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھیں. اور اس کے جو پتے تھے اس کے پتے کا آذان الفیل وورقها کا آذان الفیل، وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے تھے. یہ کیفیت اللہ کے پیارے نبی نے سدرۃ المنتہا کی بیان. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 4 ندیوں کو دیکھا. 4 ندیاں تھیں، 2 ندیاں ظاہر ہو رہی تھیں، 2 ندیاں چھپی ہوئی تھیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیسی ندیاں ہیں؟ 2 ظاہر ہیں 2 باطن ہیں، کیسی ندیاں ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا کہ جو 2 نہریں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، جو باطنی طور پر نظر آ رہی ہیں، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں. اور جو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ دنیا کی 2 ندیاں ہیں، دنیا کے 2 دریا ہیں. ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا. یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ آسمان میں ایک اللہ کا گھر ہے. جیسے زمین میں خانہ کعبہ ہے، آسمان میں بیت المعمور ہے. اور اس زمین میں جو خانہ کعبہ ہے اس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، مگر وہاں پر جو بیت المعمور ہے اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم لا یعودون، 70,000 فرشتے ڈیلی اس کا طواف کرتے ہیں. اور ایک بار جس فرشتے کی باری آتی ہے دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آتی. اس کا مطلب کہ کتنے فرشتے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے. انکاؤنٹیبل ہے کہ ڈیلی 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں لیکن پھر ان کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی. وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے فرشتے کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میرے سامنے ایک پیالے میں شراب لائی گئی اور ایک پیالے میں دودھ لایا گیا اور ایک پیالے میں شہد لائی گئی اور کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک پیالہ آپ لے لیجیے. اللہ کے پیارے نبی نے دودھ کا پیالہ اٹھایا. جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی ہذہ ہی الفطرۃ التی انت علیہا، آپ نے دودھ اٹھایا ہے، یہی آپ کی فطرت ہے اور آپ کی امت کی فطرت ہے. کیا مطلب؟ دودھ کا امت سے کیا تعلق ہے؟ دودھ وہ چیز ہے جو بدن کو بھی طاقت دیتی ہے، ہڈی کو بھی مضبوط بناتی ہے، گوشت کو بھی مضبوط بناتی ہے. کھانے کو کچھ نہ ملے دودھ ہی آدمی پی لے تو اس کی خوراک کا کام کرے گی. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوراک کا آغاز دودھ سے ہوتا ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم دودھ کی طرح بنو، تم دنیا کے لیے مفید بنو. تم جہاں بھی جاؤ تمہارے ذریعے دنیا کو فائدہ ہو، تمہارے ذریعے دنیا کو طاقت ملے. تم دنیا کے لیے فتنہ نہ بنو، تم دنیا کے لیے مصیبت نہ بنو، تم دنیا کے لیے دودھ کی طرح بنو. دودھ ایک ایسی چیز ہے، بڑی صاف ستھری اور بڑی بہترین غذا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے 50 ٹائم کی نماز کا حکم دیا. میں واپس آنے لگا تو جب میں 6 آسمان پر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا بما امرتا، ارے آپ کو حکم کیا ملا، کیا لے کر آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی. حضرت موسیٰ نے کہا ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، ان امتک لا تستطیع بذلک، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 50 ٹائم کی نماز. وانی قد جربت الناس قبلک، مجھے بہت تجربہ ہے لوگوں کا، میں نے بہت آزمایا ہے. وعالجت بنی اسرائیل اشد معالجۃ، میں نے بنی اسرائیل کو بہت جھیلا ہے. آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. آپ جائیے اپنے رب کے پاس
فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، اور اپنے رب سے کہیے کہ کچھ ہلکا کرے، کچھ کم کرے۔ ایک نکتہ ملا کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کا بھلا کریں۔ کوئی ہم سے بھلائی مانگے یا نہ مانگے، ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم بھلا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے کہنے نہیں گئے تھے کہ مجھے 50 ٹائم کی نماز کا حکم ملا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ لے کر آئیں، اور اللہ کے نبی کی ڈیمانڈ کے بغیر اور آپ کے کہے بغیر حضرت موسیٰ نے کہا جائیے کم کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے میں گیا، فَوَزَعَ عَنِّي عَشْرًا، 10 کم ہو گئی، 50 سے 40 ہو گئی۔ میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر وہی بات پوچھی، میں نے کہا 40 ہو گئی، کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ میں پھر واپس گیا، 10 اور کم ہو گئی، پھر 10 اور کم ہو گئی، پھر 10 اور کم ہو گئی، آخر میں 10 بچی۔ پھر میں آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے میں نے بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، 10 ٹائم کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کرائیے۔ میں پھر گیا اور پھر میرے رب نے 5 کر دیا۔ جب 5 ٹائم کی نماز لے کر آئے حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے۔ ہم لوگ تو سوچتے ایک بار اور چلے جاتے اللہ کے نبی نا، 5 بھی ختم ہو گئی ہوتی، فری میں چھوٹ جاتے ہم لوگ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا، اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز بھی میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ وَلَكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ، میں 5 پر راضی ہوں۔ اے موسیٰ، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کا تجربہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں 5 سے کم کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں 5 پر راضی ہوں اور میں اب اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ 5 ٹائم کی نماز اللہ کے پیارے نبی لے کر آنے لگے، فنادا منادن، اوپر سے آواز آئی، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، میں نے اپنے بندوں کے اوپر اپنا فریضہ نافذ کر دیا، مجھے جو فرض کرنا تھا میں نے فرض کر دیا، اور اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ کیا مطلب؟ 5 ٹائم کی نماز ہو گئی، نماز کم ہو گئی لیکن ثواب کم نہیں ہوا، نماز 5 پڑھی جائے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ نماز اکلوتی ایسی عبادت ہے جو بغیر واسطے کے فرض ہوئی ہے۔ روزہ کیسے فرض ہوا؟ جبریل لے کر آئے۔ زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی؟ جبریل لے کر آئے۔ حج کیسے فرض ہوا؟ جبریل لے کر آئے۔ لیکن نماز اللہ کے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرض کی ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں لگا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ سے اگر ڈائریکٹ تم گفتگو کرنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے مناجات کرنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھنا چاہتے ہو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے پرچی بھی مل چکی ہے۔ معراج کا سبق سب سے بڑا ہمیں اور آپ کو یہی مل رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ کھیدو پورا ہے، بڑا شاندار علاقہ ہے، کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مئو کا بڑا پچھڑا علاقہ ہے، لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے، آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس۔ مجھے لوگوں نے بتایا تعلیم کے میدان میں آپ کا علاقہ بہت آگے ہے، دیگر چیزوں میں بہت آگے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مزید آپ کے علاقے کو برکت دے۔ مجھے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہاں آپس میں بڑا خلفشار ہے، بڑا آپس میں لوگوں کے دلوں میں بڑی کجیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری ایک گھر اور ایک پریوار میں اگر 2 لوگوں میں 4 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو پریوار تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ علاقہ ہے، اس علاقے کو متحد ہو کے مل جل کے کام کیجئے، دلوں میں کینہ اور کپٹ مت رکھیے، مجھے امید ہے برکت ہوگی۔ میں ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا تھا، وہ منظر آپ سن کے جائیے، اس منظر پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو میں نے ایک بڑی بہترین خوشبو محسوس کی، بڑی بہترین خوشبو محسوس کی۔ میں نے پوچھا جبریل سے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ خوشبو فرعون کے گھر میں فرعون کی لڑکی کو جو عورت کنگھی کرتی تھی، فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کی لڑکی کو کنگھی کرنے کی ایک نوکرانی تھی جو کنگھی کرتی تھی، اس کی لڑکی کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ کہا یہ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس نے آخر ایسا کیا کام کیا تھا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک دن وہ عورت فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی،
اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس کی زبان سے فوراً نکل گیا بسم اللہ. ایک سبق یہ ملا کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی چیز گر جائے, کوئی چوٹ لگ جائے, تو پہلی چیز جو زبان سے نکلے وہ اللہ کا نام نکلے. ہم لوگوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ارے باپ رے. یہ بہت غلط بات ہے, یہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے. مشکل اور پریشانی کے وقت اللہ کا نام نکلنا چاہیے. اس عورت کی زبان سے بسم اللہ نکلا. فرعون کی لڑکی نے کہا تو کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا اپنے رب کا نام لے رہی ہے. کہا کہ اچھا میرے ابا کا نام لے رہی ہے. کہا نہیں, اپنے رب کا, جو میرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے. کہا اچھا, کیا تم میرے ابا کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں, میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں. اس نے کہا میں اپنے ابا کو یہ بات بتا دوں؟ کہا بتا دو. ایمان والے ڈرتے نہیں ہیں. کہا بتا دو. فرعون کو پتا چلا, فرعون نے بلوایا اس عورت کو, اور فرعون نے بلوانے کے بعد اس عورت سے پہلا سوال کیا الک ربن غیری, کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں, میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں, جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. فرعون نے کہا ہم تجھے جلا دیں گے. کہا کوئی حرج کی بات نہیں, جلا دو. تیرے سارے بچوں کو جلا دیں گے. کہا کوئی ٹینشن نہیں, جلا دو. فرعون نے آگ جلوانے کا حکم دیا. کہا یہ آگ جلائی جائے اور اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. عورت نے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کروں. کہا بتاؤ. کہا کہ میرے مرنے کے بعد, میرے بچوں کے مرنے کے بعد, ہمارے جب ہم ہڈیاں ہماری جل جائیں, ہمارے جو بدن کے جو اوشیش بچیں گے, جو ہمارے بدن کے جو حصے بچیں گے, جو ہمارے جلنے کے بعد ہماری جو راکھ بچے گی, اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے مٹی میں دفن کر دینا. کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں. آگ جلائی گئی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے اور محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے, آگ جلائی گئی اور اس عورت کے تمام بچوں کو پہلے اس آگ میں ڈالا گیا. میرے بھائیوں, ایک ماں کا کلیجہ دیکھو, اس کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے تمام بچوں کو ڈالا گیا. آخر میں وہ عورت بچی اور اس کی گود کا ایک دودھ پیتا بچہ, شیرخوار بچہ بچہ. سارے بچے آگ میں چلے گئے. عورت کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا, اس کے پیشانی پہ شکن نہیں آئی. مگر اب اس عورت کو یہ لگ رہا ہے کہ میں تو جلوں گی, میرے ساتھ میرا دودھ پیتا دودھ منہا بچہ آگ میں جل جائے گا. عورت سک پکانے لگی, عورت جھجکنے لگی, فکان نما تقاصت, پیچھے ہٹنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی. اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی, بولنے کی شکتی دے دی. اور وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے, اپنی ماں کی گود میں ہے, وہ بچہ کہتا ہے یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار. اے میری ماں, تو اس آگ کے اندر کود جا, تو ڈر مت, تو اس آگ کے اندر کود جا. یہ آگ جہنم کی آگ سے آسان ہے. یہ آگ قبول ہے لیکن جہنم کی آگ قبول نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بچے نے اپنی ماں کو تسلی دی اور ماں اپنے بچے سمیت اس آگ میں کود گئی. معراج کے سفر میں یہ واقعہ بھی ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی توحید ہے. اور اسی لیے معراج کے موقع پر جو اللہ کے نبی کو 3 تحفے ملے تھے, اس میں ایک تحفہ 5 ٹائم کی نماز تھی, دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھی, اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اس امت میں اگر کوئی شرک نہیں کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ کے ہاں, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پتہ یہ چلا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رہنے اور توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ معراج کے اس واقعے سے عبرت و نصیحت کے جو پہلو بیان کیے گئے, اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا, اللہ ان بھائیوں کے کاروبار میں, ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.